ایسا اور نہیں روکا لوگوں کو ایومنو اس بات سے کہ ایمان لائیں وہ اس جاءہم الہدا پہنچی ان کو ہدایت الا ان قالوا مگر اس بات نے کہ کہا انہوں نے ابعث اللہ بشرا رسولا کیا بھیجا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر قل آپ کہیے لو کان اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے یمشون مطمئنین چلتے با اطمینان لنزلنا تو البتہ اتارتے ہم علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن فرشتے رسول بنا کر قل کفی باللہ آپ کہیے کافی ہے اللہ شہیدم بینی و بینکم بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان انہ کان بعبادہ بے شک وہ اپنے بندے کو خبیرم بصیرا خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں کیا فرما رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس میں دیکھیے ارشاد ہے کہ جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے صرف اس بات نے روکا، کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی بشریت اور رسالت کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا۔ ہمیشہ ان کو اس حال پر اشکال رہا کہ آدمی رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے با اطمینان چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے، یعنی اگر یہ زمین آدمیوں کے بجائے فرشتوں کی بستی ہوتی تو بے شک موضوع تھا کہ ہم فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے، مگر جب یہاں فرشتوں کی بود باش نہیں بلکہ یہ زمین انسانوں کا مستقر ہے تو یہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے کا آخر فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ فرشتے سے استفادہ کیسے کریں گے؟ فرشتے لوگوں کی دینی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ تو یہ کام تو انسان ہی کے ذریعے دنیاوی انسان ہی کے ذریعے انجام پا سکتا ہے، اس لیے انسانوں کے لیے انسان ہی کا رسول ہونا نہ صرف یہ کہ موضوع ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔ پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ پیغام سنا دے، بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیغام کا نمونہ بنا کر پیش کرے تاکہ عوام اس عملی نمونے سے استفادہ کرے، نیز وہ لوگوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھائے، اس سلسلے میں ضروری رہنمائی کرے۔ ظاہر ہے کہ فرشتہ یہ سب کام نہیں کر سکتا، نہ وہ حاجات رکھتا ہے، نہ ضروریات اور نہ وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، پھر وہ انسانوں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ نیز استفادہ کے لیے طبعی مناسبت ضروری ہے۔ کہا کہ جو ہم جنس میں ہوتی ہے، اس لیے انسانوں کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا قرین مصلحت ہے۔ اب بھی منکرین نہ مانیں تو آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بدوؤں کو خوب جانتے ہیں اور خوب دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت ثابت ہو جانے کے بعد تمام شکوک و شبہات دور کر دینے کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو آپ کہیے کہ میرا حال اور تمہارا حال اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، وہ کافی گواہ ہیں کہ میں سچا رسول ہوں، اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی وہ بخوبی جانتے ہیں، اور فیصلہ آخرکار انہی کو کرنا ہے جو دیر سویر تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ یعنی جس کو راہ دکھائیں اللہ فَهُوَ الْمُهْتَدِ پس وہ راہ پر آ جانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو گمراہ کر دیں فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ بس ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے دوست من دونہ اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو یوم القیامت قیامت کے دن علی وجوہہم منہوں کے بل عمیاً اندھے وبکماً گونگے وصماً بہرے مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما خبت جب بھی دھیمی پڑے گی زدناہم تو زیادہ کر دیں گے ان کو سعیرا بطور سلگنے کے۔ ذالک جزاؤہم یہ ان کی سزا ہے بأنہم کفروا اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، وقالوا اور انہوں نے کہا
اذا کننا عظامن، کیا ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتن اور چورا، انا کیا یقیناً ہم، لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ از سر نو، اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ الذی کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر ہیں، علی ان یخلق اس بات پر کہ پیدا کریں وہ، مثلہم ان جیسی، وجعل لہم اجلا اور مقرر کی ہے اللہ نے ان کے لیے ایک مدت، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، فابى الظالمون پس انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا بجز کفر کے، قل کہیے، لو انتم اگر تم، تملکون خزائن رحمت ربی مالک ہوتے خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے، اذا لامسکتم تب تو ضرور ہاتھ روک لیتے تم، خشیت الانفاق اندیشے سے خرچ ہو جانے کے، وکان الانسان قتورا اور ہے انسان بڑا تنگ دل۔ بس